بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم مسجد اقصی کے شہر یروشلم کی تاریخ پر بات کریں گے۔ شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیجئے۔ دارالحکومت یروشلم کا تنازع 3 شہروں میں شمار کیا جاتا ہے کیونکہ اسے مسلم، یہودی اور عیسائی تینوں مذاہب کے پیروکار ایک مقدس شہر مانتے ہیں۔ اسی وجہ سے یروشلم کی تاریخ خون میں لپٹی ہوئی ہے۔ یہ وہ شہر ہے جو اپنی داستان غم میں دنیا بھر سے بیان کر رہا ہے۔ دوستو، یروشلم دنیا کا وہ واحد شہر ہے جسے یہودی، مسیحی اور مسلم تینوں مقدس مانتے ہیں۔ برطانوی جنرل سر ایڈون ایلن بی کو یروشلم کے تقدس کا اس قدر خیال تھا کہ جب وہ اسے فتح کرنے آئے تھے تو وہ پیدل آئے تھے۔ یہ واقعہ آج سے 103 سال پرانا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ ڈیو جرائے نے اس موقع پر لکھا تھا کہ دنیا کے مشہور ترین شہر پر قبضے کرنے کے بعد مسیحی دنیا نے مقدس مقامات کو دوبارہ حاصل کر لیا ہے۔ اس فتح کا بھرپور جشن منایا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس موقع کے ٹھیک 100 سال بعد اعلان کیا کہ یروشلم اسرائیل کا دارالحکومت ہے۔ حالانکہ اس سے تشدد کی نئی لہر کی انہیں خبر تھی۔ یہاں کی آبادیوں کو کئی بار زبردستی جلا وطن کیا گیا ہے اور اس کی گلیوں میں ان گنت جنگیں لڑی جا چکی ہیں۔ یہودیوں کا اس جگہ کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی اور اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹی کی قربانی کی تیاری اسی جگہ پر کی، جبکہ مسیحی یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہیں مصلوب کیا گیا تھا اور یہیں ان کا سب سے مقدس کلیسا واقع ہے۔ مسلمانوں کے اعتقاد کے مطابق پیغمبر اسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج پر جانے کے قبل اسی شہر میں واقع مسجد اقصی میں تمام نبیوں کی امامت کرائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اور مسیحی 1000 برس تک اس شہر پر قبضے کے لیے آپس میں لڑتے رہے ہیں اور اس سلسلے میں کئی صلیبی جنگیں بھی لڑی گئی ہیں۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے 638 میں دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بازنطینیوں کو شکست دے کر اس شہر پر قبضہ کیا تھا۔ آخرکار پھر 1099 میں عوام امراء اور بادشاہوں کی مشترکہ فوج یروشلم کو آزاد کروانے میں کامیاب ہو گئی۔ اس جنگ کے 90 برس بعد صلاح الدین ایوبی نے اس شہر کو دوبارہ آزاد کروا لیا۔ اس سے سارا یورپ بے چین ہو گیا، جس کی وجہ سے 4 مزید صلیبی جنگیں یکے بعد دیگرے لڑی گئیں، لیکن وہ یروشلم کو مسلمانوں سے آزاد کروانے میں ناکام رہے۔ البتہ 1229 میں یہ شہر صلیبیوں کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ 15 برس بعد خوارزمیہ نے ایک بار پھر شہر پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد اگلے 673 برس تک یہ شہر مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ سن 1517 سے 1917 تک یہ شہر عثمانی سلطنت کا حصہ رہا۔ یہی دور تھا جب اس شہر میں خاصی ترقی ہوئی، سڑکیں بنائی گئیں اور ڈاک کا نظام قائم کیا گیا، جبکہ اس کے بعد 1892 میں یہاں ریلوے لائن بھی بچھا دی گئی تھی۔ اور ایک عرصے بعد برطانوی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ایلن بی کی قیادت میں مسیحی برادری نے اس پر قبضہ کر لیا۔ اسی دوران یہاں پر بہت سے یہودی آ کر آباد ہو گئے تھے۔ 1943 میں اقوام متحدہ نے یروشلم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، جن میں سے مشرقی حصہ فلسطینیوں جبکہ مغربی حصہ یہودیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے اگلے برس اسرائیل نے آزادی کا اعلان کر دیا۔ عرب کے ملکوں کے لیے یہ بات ناقابل قبول تھی۔ انہوں نے اسرائیل پر مل کر حملہ کر دیا، لیکن انہیں اس میں شکست ہوئی۔ اس کے بعد اگلے 2 عشروں تک یروشلم کا مشرقی حصہ اردن کے اقتدار میں رہا، لیکن 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس شہر میں 7000 سال پہلے انسانی آبادی موجود تھی۔ اس طرح یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ دوستو، یروشلم مختلف مذہب کے لوگوں کے درمیان تقسیم اور تنازعات کی وجہ سے ہمیشہ سرخی میں رہتا ہے، جبکہ اس شہر کی تاریخ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتی ہے۔ شہر کے مرکز میں ایک قدیمی شہر ہے۔ اس کے چاروں جانب دیوار ہے جس کے اندر دنیا کے بہت سے مقدس مقامات ہیں اور ہر حصے کی اپنی مخصوص آبادی ہے۔ اس شہر میں مسلمانوں کا علاقہ چاروں علاقوں میں سب سے بڑا ہے اور یہیں دا ٹومب آف دا راک یعنی کہ مسجد اقصی پائی جاتی ہے۔ یہ ایک سطح مرتفع پر واقع ہے جسے مسلمان حرم شریف یا بیت المقدس کہتے ہیں۔ مسجد اقصی اسلام کا تیسرا سب سے بڑا مقدس مقام اور مسلمانوں کا ایمان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہیں سے معراج پر گئے تھے۔ ہر روز ہزاروں مسلمان اس مقدس مقام پر آتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے اور جمعے کے دن یہاں ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ دوستو، یہ تھی مسجد اقصی کے شہر یروشلم کی دردناک تاریخ، جس میں اس نے ہزاروں نشیب افراز دیکھی ہیں اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ اللہ ہم سب پر رحم کرے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔